1965 की जंग पाकिस्तान ने कैसे जीती? In 1965, Pakistan did more than just win a war. It showed the world that when this nation ये वो रात थी जब लाहौर की फसल पर खड़े बच्चों ने अपने बापों से पूछा था कि अब्बू जान क्या दुश्मन आ गया है? Has the enemy arrived? No, my child, this is और बाप ने जवाब दिया था, नहीं बेटा, ये दुश्मन नहीं, ये हमारी फतह का आगाज है। no, my child, this is not the enemy. This is the beginning of our victory. 65 की वो जंग जिसमें पाकिस्तान ने सिर्फ सरहद नहीं बचाई, अपनी पहचान बचाई। It was the war of 1965. A moment in और भारत को ऐसा नुकसान पहुंचा कि आज तक तारीख इसकी गवाह है। 65, a moment in history when Pakistan defended its identity. 1965 की जंग जनूबी एशिया की तारीख का वो लम्हा जिसने दो कौमों के हौसलों, दो मुल्कों की ताकत और दो फौजों के जज्बे को हमेशा के लिए परख दिया। War of 1965, a defining moment in the history of South Asia, a moment that tested the courage of two nations, the strength of two countries. एक तरफ भारत जिसके पास तादाद ज़्यादा थी, हथियार ज़्यादा थे, टैंक ज़्यादा थे, On one side was India, a vast army, greater in numbers, equipped with heavy artillery. दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसके पास एक ताकत थी, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। On the other side was Pakistan, armed not with numbers or tanks, but with a different kind of strength. इस ज़माने में दुनिया समझती थी कि अगर जंग हुई तो बड़ा मुल्क जीतेगा, मगर दुनिया भूल गई थी कि जंगें ताकत से नहीं, हौसले से जीती जाती हैं। India's tanks were reduced to burning wrecks, and the Indian army was forced to retreat from सितंबर की वो सरगर्मियां जब सरहदी इलाकों में हवा भी खौफ से रुकी हुई थी, भारतीय फौज कई हफ्तों से इश्तियाल दिला रही थी। those scorching days of September, when even the air in the border regions seemed to hold its breath in fear. पाकिस्तान की इंटेलिजेंस खबरदार कर चुकी थी कि भारत बड़ी कार्रवाई की तैयारी Retreat is inevitable. Consolidate forces at checkpoint Gamma. How long do we have? Not long. Alert the remaining squadrons. They need to scramble now. में है, लेकिन पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क था। पाकिस्तान जानता था कि जंग आखिरी रास्ता है। But Pakistan was a peaceful nation. It knew that war was the last resort, a path taken only when every other सितंबर 1965 तारीख का वो दिन जब भारत ने रात के अंधेरे में लाहौर पर हमला किया। December 6, 1965, a day etched in history when under the cover of darkness, India launched an attack on Lahore. भारत का मंसूबा था कि सुबह लाहौर में नाश्ता करेंगे, India's plan was audacious. By morning, we will have breakfast in Lahore. मगर वो भूल गए थे कि लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं, पाकिस्तान का दिल है But they had forgotten one thing. Lahore was not just और दिल छीने नहीं जाते, दिल के लिए लड़ा जाता है। Lahore was not just a city. It was the heart of Pakistan. भारत ने 600 टैंक, हज़ारों फौजी और भारी असला इस्तेमाल किया। India deployed 600 tanks, thousands of soldiers, and heavy artillery. The sheer scale of the assault was meant to overwhelm. मगर पाकिस्तान के चंद जवान मगर आईनी अरातों के साथ, हर गोली के साथ ये पैगाम दे रहे थे Pakistan's soldiers, only a few hundred strong, but armed with कि ये पाकिस्तान है, यहाँ दुश्मन आगे नहीं बढ़ता, यहाँ दुश्मन मिट जाता है। लाहौर का महाज वो लम्हा जिसमें जंग का फैसला बदला। few hundred strong, but armed with iron will and वागा और बरकी के मकाम पर पाकिस्तान के जवान एक चट्टान बने खड़े थे। भारतीय फौज आगे बढ़ रही थी, मगर हर घंटे के साथ इनकी पेशकदमी रुक रही थी। India's tanks were reduced to burning wrecks, and the Indian army was forced to retreat from several key areas. नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी एयर फोर्स ने तारीख रकम की, सिर्फ चंद जहाज, मगर ऐसा हमला भारतीय टैंक घंटों में जलते हुए लोहे में बदल गए। Pakistan Air Force made history. With only a handful of aircraft, they executed a strike so precise and devastating that Indian tanks were reduced to burning metal. लाहौर के दरवाज़ों पर खड़ी सिर्फ एक कंपनी ने पूरी भारतीय ब्रिगेड को रोक लिया। At the gates of Lahore, a single company
یہ وہ جگہ تھی ناظرین اکرام جہاں ایک سپاہی نے کہا تھا اگر دشمن لاہور لینا چاہتا ہے تو ہماری لاشوں سے گزرے. Enemy wants Lahore. They will have to pass over our bodies first. سیالکوٹ میں اور پسرور کے وہ میدان بھارت کے سب سے بڑے ٹینک حملے کا شکار بنے. In Sialkot, the fields of Churachat and Pasrur became the target of India's largest tank assault. بھارتی ٹینک جنہیں اس وقت دنیا کے بہترین ٹینک کہا جاتا تھا پاکستان کے سامنے تباہ ہوئی لائنوں میں بدل چکے تھے. دن کے India's وقت patent tanks, considered the finest in the world at the time, a formidable force on the battlefield, designed to dominate. دن کے وقت گولہ باری، رات کو آگ کی روشنیاں. یہ وہ منظر تھا جب ایک پاکستانی ٹینک کمانڈر نے کہا تھا ہمیں گولیوں کی آواز سے زیادہ اپنے وطن کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی. بھارت کا سب سے In front of the leopards, advancing lines turned into ruins. By day, بھارت کا سب سے بڑا نقصان جو تباہ ٹینک سپلائی لائن ختم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا. India's greatest loss. An entire tank brigade destroyed, supply lines cut, and the army forced to retreat. 1965 کی جنگ اصل میں وہ جنگ دنیا کی بہترین جنگ پاکستان کے جوانوں کو قرار دیا. پی ایف تھی جس نے فضائیہ نے ثابت کیا پاکستان کے صرف چند جوانوں نے بھارت کے بڑے بڑے اڈے تباہ کر دیے. We could hear the heartbeat of our homeland more clearly than the roar of bullets. 3 دن کے اندر 350 کے قریب جہاز گوا بیٹھا. The war of 1965 was the moment that proved the Pakistan Air Force as one of the finest. بھارت اور پاکستان نے صرف چاند. یہ وہ جھٹکا تھا جس نے بھارت کی جنگ حکمت عملی کو پلٹ دیا. With just a few squadrons, Pakistan struck decisively, destroying India's major air bases. A display of precision, skill, پاکستان کی مزاحمت نے بھارت کو وہ نقصان پہنچایا جس کی وہ توقع بھی نہیں کر رہا تھا. بھارت کے نقصانات ہزاروں فوجی ہلاک زخمی اور گاڑیاں تباہ ٹینک تباہ. thousands of soldiers were killed or wounded. A stark reminder of the human cost of war. درجنوں ٹینک صفحہ ہستی سے مٹے. فضائیہ کو شدید نقصان بارڈر پر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا. عالمی سطح پر شرمندگی، جنگی ہتھیاروں کی بڑی مقدار ضائع. بھارت نے خود اعتراف کیا کہ پاکستان کی مزاحمت حیران کن تھی. ناظرین اکرام اس جنگ میں صرف فوج نہیں لڑی، پورا پاکستان لڑا. India's major losses, Pakistan's resilient defense inflicted blows that India had never anticipated. گاؤں کی عورتیں زخمی سپاہیوں کو پانی دیتی تھی، بچے مورچوں تک کھانا پہنچاتے تھے. ناظرین اکرام ایک بزرگ نے کہا تھا بیٹا اگر دشمن لاہور تک آیا تو میری لاٹھی بھی اس کے سامنے کھڑی ہوگی. Village women brought water to wounded soldiers, and children carried food to the trenches. سامنے کھڑی ہوگی. یہ وہ قوم تھی، یہی ہماری طاقت تھی، وہ بہادری تھی جو تاریخ بن گئی. میجر عزیز بھٹی، ایم عالم، شبیر، ہر نام ایک کہانی اور ہر کہانی ایک جذبہ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جان دے کر پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا. بھارت کی In this war, it was not just the army that fought. The entire nation of Pakistan stood united. بھارت کی آخری ناکام کوشش 22 ستمبر تک بھارت کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ پاکستان کو شکست نہیں دے سکتا. اس نے آخری بار پوری قوت جھونک کی مگر پاکستان نے دفاع ایک دیوار. India itself admitted Pakistan's resistance was astonishing, a testament to the courage, determination and ایک دیوار تھا پاکستان کا دفاع. بھارت کے ٹینک جلے ہوئے ڈھانچے بن کر رہ گئے. بھارتی فوج کئی علاقوں میں پیچھے ہٹ گئی. بین الاقوامی سطح پر بھارت پر دباؤ بڑھا. پھر اقوام متحدہ نے جنگ بندی کی اپیل کی. They launched their final strike with full force, yet the Pakistani defense stood like an impenetrable wall. ناظرین کرام جنگ بندی کے بعد دنیا نے دونوں ملکوں کا موازنہ کیا. بھارت بڑا ملک، بڑی فوج، بڑا بجٹ، پاکستان چھوٹا ملک، محدود وسائل. لیکن جیت کس کی ہوئی؟ پاکستان کی. Pakistan, a smaller nation with limited resources, but who emerged victorious? کیونکہ پاکستان نے اپنے ہر
ہر دستے ہر سپاہی کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا کہ یہ وطن ہم نے ایمان سے لیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ایمان سے کریں گے. Because Pakistan, on every front, in every battalion, with every soldier, proved that this homeland 1965 کی جنگ صرف ایک لڑائی نہیں تھی، ایک پیغام تھا. پیغام یہ تھا کہ پاکستان کبھی کمزور نہیں، پاکستان کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، پاکستان کبھی ہارتا نہیں. The war of 1965 was not just a battle, it was a message that Pakistan is never weak. ہم اس دن جیتے تھے اور آج بھی وہی جذبہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے. پاکستان نے 1965 میں نہ صرف جنگ جیتی بلکہ دنیا کو بتایا In 1965, Pakistan did more than just win a war. It showed the world that when this nation کہ یہ قوم جب ایک ہو جاتی ہے تو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.